بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شیلا تبسم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیبن فیور بند جگہوں کا خوف، علاج کے لیے میل جل بڑھانا، مثبت سرگرمیاں اختیار کرنی پڑتی ہے، اس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور میری اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ یوں ہی برقرار رہے۔ کا خوف، کیبن فیور۔ کیبن فیور تنہا کمرے کے دروازے کھڑکیاں کھول کر رہنے کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ در حقیقت کوئی بیماری نہیں بلکہ بند جگہ سے خوف کی علامت ہے، تاہم بعض ماہرین اسے سنڈروم بھی قرار دیتے ہیں۔ بعض کیسز میں کسی مرض یا وبا میں مبتلا ہونے کے خوف سے الگ تھلگ رہنا بھی کیبن فیور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیبن فیور کی عام علامات میں بے چینی، چڑچڑاپن، سستی، افسردگی، توجہ مرکوز نہ کر پانا، عدم برداشت، بسیار خوری، کام کرنے کی لگن کم ہو جانا، دوست احباب، رشتہ داروں سے میل جول ترک کر دینا، چلنے میں کمزوری، بار بار نیند کا غلبہ، نا امیدی طاری رہنا، وزن میں تبدیلی اور ذہنی دباؤ وغیرہ شامل ہیں۔ کیبن فیور سے متاثرہ فرد کا علاج کسی جنرل فزیشین سے نہیں بلکہ سائیکیٹرسٹ، اپلائیڈ سائیکولوجسٹ یا ماہر مشاورات سے کروانا چاہیے۔ چونکہ کیبن فیور لاحق ہونے کی وجہ کوئی مخصوص موسم، وائرس یا بیکٹیریا نہیں بلکہ یہ متاثرہ فرد کی اپنی تخلیق کردہ اندرونی دنیا کے سبب ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی متاثرہ افراد خود ساختہ دنیا سے باہر نکل کر لوگوں سے میل جول بڑھائیں گے، ان کی طبیعت میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ علاوہ ازیں عمومی ہدایات کے مطابق کیبن فیور کے شکار افراد صبح سویرے کچھ دیر کے لیے موسم کی مناسبت سے لباس پہن کر چہل قدمی کریں تاکہ اس سے قدرتی طور پر جسم کے تمام نظام توازن میں رہتے ہوئے متحرک ہو جاتے ہیں اور فرین ہارمونز زائد مقدار میں بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم درد برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اعصابی دباؤ سہ پاتا ہے۔ علاج کے ضمن میں بازاری اور ڈبوں میں بند کھانا کھانے کی بجائے گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، متوازن غذا استعمال کریں۔ یاد رکھیے، اگر ورزش یا چہل قدمی نہیں کریں گے تو بھوک بھی کم لگے گی۔ سفید چینی کا استعمال کم کر دیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان کچھ نہ کھایا جائے۔ خود کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ گھر کے تمام کاموں کی ایک فہرست بنا لیں کہ کس دن کیا کام کرنا ہے۔ مثلاً ایک دن پرانی فائلز اور دیگر دستاویزات پڑھ لیں تو اگلے روز گھر کی مکمل صفائی کر لیں۔ اسی طرح کسی دن گھر کی کراکری اور پکانے کے برتن ترتیب سے رکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ہفتے میں ایک دن تمام امور کا جائزہ لیں تاکہ اگر کس کام میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آئندہ دور کی جا سکے۔ علاوہ ازیں کبھی معمہ حل کر لیں تو کبھی مطالعہ کریں، یعنی کسی نہ کسی صورت اپنی دماغی صلاحیتیں متحرک